اور اس گروپ کے بنائے ہوئے ٹرینڈز کو جو کہ آرگنائزڈ ہوں گے اور جو اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، سنسیئر ہوں گے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ طبقہ کرتا رہا ہے جو اصحاب الشمال سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے ٹرینڈز ایسے بنے کہ 90% لوگ اب ان کو فالو کر رہے ہیں۔ باہر سے بیٹھے ہوئے شخص کو ایسے لگتا ہے کہ 95% لوگ کرپٹ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 95% لوگ خود غرض ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 95% لوگوں کے سامنے صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اور انہیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مسئلہ اصحاب الشمال نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اصحاب الیمین ہے، کیونکہ اس دوران میں ان میں کچھ عجیب سی کیریکٹرسٹکس پیدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کو آئسولیٹڈ سمجھنے لگے، یا تو کارنر کر دیے گئے یا خود ہی وہ کارنر ہو گئے، اور دوسری جو نیگیٹو کیریکٹرسٹک ان میں آیا وہ ان کی سوچ منفی ہو گئی۔ اور اس منفی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب بگاڑ اتنا ہے، جہالت اتنی ہے، مسائل اتنے ہیں کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سوچ کے ساتھ پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنا لی کہ چلیں میں اپنے دل اور اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں پر صرف کروں۔ تو اس طرح وہ اپنے دائروں میں سمٹ گئے۔ پازیٹیو تھنکرز کلب اصل میں ان اصحاب الیمین کو تلاش کرنا ہے، پھر ان کو آرگنائز کرنا ہے، اور پھر ان کے سامنے مقاصد رکھنے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان اصحاب الیمین کو اگر فوکس کر لیا جائے اور ان کو آرگنائز کر لیا جائے اور ان کو ایک پازیٹیو سوچ دی جائے تو پورے ملک میں تبدیلی کی ایک لہر آ سکتی ہے اور ایک متبادل اکنامک ماڈل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ان اصحاب الیمین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور ایک نئے اقتصادی ماڈل کی بنیاد رکھنا ایک چیلنجنگ کام ہے، لیکن اگر ایک ترتیب سے کیا جائے تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں۔ اس ترتیب کو ہم PTC سٹیپس کہتے ہیں۔ PTC کے 7 سٹیپس ہیں۔ ان میں پہلا سٹیپ نیٹ ورکنگ ہے۔ نیٹ ورکنگ ود چینج ان تھنکنگ اینڈ بیہیویئر اپ ٹو اے کریٹیکل میس۔ اس پہلے سٹیپ کے 2 حصے ہیں، ایک سوچ اور رویے میں تبدیلی، اور دوسرے نیٹ ورکنگ کے ذریعے اس تبدیلی کی ملٹیپلیکیشن۔ یہ سوچ اور رویے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہر ممبر جب اس پروسیس سے گزرے گا تو اس کے گرد سے خود غرضی اور بے حسی کے جال اور دائرے کٹنے شروع ہوں گے، اور وہ غلاف اور شیلز اترنے شروع ہوں گے، اور اس کو بڑی پکچر میں چیزوں کو انالائز کرنا آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سٹیپ میں جان لڑائیں، لیکن اس جان لڑاتے ہوئے ہم نیکسٹ سٹیپ کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ پازیٹیو تھنکرز کلب کے نیکسٹ سٹیپ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سٹیپ میں 1000 ایکٹیو ممبرز ہوں۔ یہ اوورسیز بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوکل ممبرز ہیں وہ کم از کم 100 فیملیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کو میں بیسک نیڈز کا سٹیپ کہتا ہوں۔ اس میں ہمیں بیسک نیڈز کو ڈیفائن کرنا ہے، اور نہ صرف ڈیفائن کرنا ہے بلکہ ان کو پروڈیوس کرنا ہے، اور ان کا ڈسٹریبیوشن کا ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں صرف منافع ہمارے سامنے نہ ہو بلکہ دوسروں کی ضرورت کیسے پوری ہو یہ ہمارے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نیڈز کو ڈیفائن آج کل وہ ملک کرتے ہیں جو تھوڑے پیسوں میں نئی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ جیسے سیل فون آج کل ہم سب کی نیڈ بن گیا۔ جب چائنا، تائیوان، کوریا نے سیل فون 50 پیسوں میں بنانا شروع کر دیا تو اچانک اگلے ہی دن ہمارے سب کی پورے 170 ملین لوگوں کی یہ بیسک نیڈ بن گیا۔ سچ جانیے تو ہماری بیسک نیڈز بہت تھوڑی ہیں، اور ان کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم خود پروڈیوس نہیں کرتے تو وہ ہماری بیسک نیڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بیسک نیڈ ہے تو اس کو خود مینوفیکچر اور پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو شروع میں تو شاید ہمیں کہیں سے خرید کے لانی پڑیں گی اور ان کے سٹورز بنانے پڑیں گے۔ اب ہمارے پاس 100 فیملیز کی صورت میں وہ کنزیومر موجود ہیں، اور ہم نے کچھ انویسٹ کر کے وہ بیسک نیڈز سٹورز میں لے آئے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی ڈسپلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مڈل مین کو بیچ میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے نکالی ہیں ان کو ہم یا کنزیومر کو دے دیں اور یا وہ لوگ جو اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں ان کو دے دیں۔ اب اس کے بعد ہم 3rd سٹیپ میں داخل ہوتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 500 ایکٹیو ممبرز ہوں، اور یہ 3rd سٹیپ ایجوکیشن کا سٹیپ ہے۔
اس کے لیے ایجوکیشن